حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ روزہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمائے کہ ایک تو روزہ ہے عام لوگوں کا روزہ۔ کون سے لوگوں کا؟ عام لوگوں کا، ایک عام عوام کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ تو یہ ہے وہ صرف اور صرف کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، جماع سے رکتے ہیں اور اپنے روزوں کو مکمل کرتے ہیں، باقی کسی چیز سے وہ نہیں رکتے، وہ معمول ان کا برقرار ہے۔ عام دنوں میں بھی تہمت زنی، رمضانوں میں بھی تہمت، عام دنوں میں بھی غیبت، رمضانوں میں بھی غیبت، عام دنوں میں بھی گالم گلوچ، رمضانوں میں بھی گالم گلوچ۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، ان کی فطرت نہیں بدلتی۔ وہ رمضان آ جائے یا کچھ بھی آ جائے، ان کی گالی اسی طرح ہے، ان کا تہمت لگانا اسی طرح ہے، ان کا غیبت کرنا اسی طرح ہے، ان کے بقیہ معاملات کے اندر فتنہ فساد کرنا سب اسی طرح ہے۔ فرمائے کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، ان کا ثواب بھی اتنا ہے کہ صرف انہوں نے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا بس، اور کسی چیز پر یہ کنٹرول اور قابو نہ کر سکے، ان کا ثواب صرف اتنا ہی ہے۔ یہ وجہ کیوں بنتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تو اپنے آپ کو روکتے ہیں لیکن غیبت سے نہیں بچ پاتے؟ کیونکہ ایک دشمن آپ کا قید ہو چکا ہے، دوسرا تو اب بھی موجود ہے، جس کو مارنا ہے، جس سے لڑنا ہے، وہ ابھی قید نہیں ہوا، وہ نہ قید ہوگا، وہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا اپنا نفس ہے جو غیبت کی طرف مبتلا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار رمضان آ گیا پھر بھی لوگوں کے عمل درست نہیں ہوئے، رمضان آ گیا پھر بھی لوگوں کے اندر خوف نہیں آیا، رمضان آ گیا لیکن بعض لوگ پھر بھی روزہ کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ نفس موجود ہے، نفس موجود ہے اور وہ ان بندوں کو یہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ایک کیٹیگری تو یہ ہے کہ عام لوگوں کا روزہ، پھر ارشاد فرمایا کہ ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ، عام کی کیٹیگری سے خاص کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا روزہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ 2 کام کرتے ہیں، ایک تو صبح سے لے کر شام تک جو روزے کی تعریف ہے، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ ان سے بھی رکتے ہیں، پلس ایک چیز اور یہ اپنے عملوں کے اندر شامل کرتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھنی جس کا شریعت نے منع کیا ہے، ہاتھوں سے حرام کا لین دین نہیں کرنا جن سے شریعت نے منع کیا ہے، زبان سے غیبت، تہمت، گالم گلوچ یہ نہیں کرنی تو جس سے شریعت نے منع کیا۔ فرمایا یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، ایک تو یہ کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں، ساتھ میں اعضائے بدنیہ کو روکتے ہیں غلط کام کے کرنے سے، ان کا ثواب پہلی والی کیٹیگری سے زیادہ ہے۔ سب کو اللہ ایک جیسا ثواب نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں بڑی خوشی سے رمضان بھی گزار رہا ہوں اور روزے بھی رکھ رہا ہوں اور سارے برے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مجھے ثواب بھی پورا ملے گا، نہیں، یہ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں، ایسا ہے نہیں، روزے کے اندر بھی کیٹیگریاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تیسری کیٹیگری، فرمایا کہ تیسری کیٹیگری ہے خاص الخاص، ایک تو خاص ہے، اس سے بھی زیادہ خاص لوگ جو ہیں ان کا روزہ۔ فرمایا کہ وہ 3 کام کرتے ہیں، ایک تو صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے جماع سے محفوظ رکھتے ہیں، دوسرا کام کہ وہ اپنے اعضائے بدنیہ، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان سب کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ وہ دنیا سے ان کا لین دین ہی نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف روزے کی حالت میں رجوع اللہ، ذکر الہی جو اس کے اندر وہ ہر وقت ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بس رمضان آ گیا، روزہ رکھا، اب انہوں نے عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تہمت کیا ہے، غیبت کیا ہے، ان سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ جو کیٹیگری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔